اچھا مدوکل صاحب پھر یہ بتائیے گا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی یہ پری کنڈیشنز ہیں یا یہ مطالبات ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ تو کسی طور تسلیم نہیں ہوں گے، نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے جو انکوائری جو کمیٹی ہے حکومتی کہ وہ ان کو ریلیز کر سکے، اور جو تحریک انصاف جن ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کا قیام چاہتی ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کسی طور پہ رضامند نہیں ہوگی، تو پھر پولیٹیکل ٹیمپریچر اس کا مطلب ہے کہ مستقبل قریب میں بھی ڈاؤن نہیں ہوگا، چیزیں اسی کشمکش کا شکار رہیں گی؟ دیکھیے میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی بات کی، اگر ان کا یہی جیٹ طیارہ 70,000 فٹ بلندی پہ پرواز کر رہا ہوگا تب تو کم نہیں ہوگا. اگر ان کا طیارہ رن وے پہ ہوتا رہتا ہے اور ان دو کنڈیشن سے آگے کنڈیشن ہوتے ہیں، مثال 10-20 کنڈیشن ہوتا ہے، اس میں آدھے مانے جائیں گے، آدھے جو نہ ماننے والے وہ نہیں مانے جائیں گے، اور باقی جو دو کنڈیشن فی الحال ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ تو کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے. یعنی اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشنز کے اوپر بات کریں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنڈیشنز ہیں، بیٹھیں پھر مذاکرات ہوں گے تو پھر الیکشنز کے اوپر ہوں گے، فارم 47 کے اوپر ہوں گے، 26 جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کے اوپر ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات، میں فردوس شمیم نقوی صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات تو ان کے اوپر ہوں گے، کنڈیشنز یہ ہیں کہ اسیران کو رہا کریں، کنڈیشن یہ ہے کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں. دیکھیں مذاکرات کے اوپر کنڈیشن نہیں ہوتا ہے. یہ اگر کسی عقلمند آدمی کو یا سیاسی ورکر یا سیاسی رہنما ہوتے ہیں تو ان کو یہ چیز ہونا چاہیے، مذاکرات پہ جو دو فریق آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہماری یہ مطالبات ہے، کنڈیشن نہیں ہوتے ہیں، مطالبات ہوتے ہیں. اب یہ مطالبات ہے، حکومت اپنی مطالبات سامنے کی، پھر اس میں گیو اینڈ ٹیک کی باتیں ہوتی ہے. لیکن میں آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ کہنا ہے کہ ہمارے ورکروں کو یا عمران خان کو رہا کر دو، آپ مجھے بتاؤ یہ اختیار تو آرمی چیف کے پاس بھی نہیں ہے، یہ اختیار تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ جن شہداؤں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے ان کی لواحقین کے پاس اختیار ہے، جو ان کے پیاروں کو انہوں نے بیرمتی کیے، پٹاخ کر کے ان کے مجسمے اور ان کی تصاویر توڑے ہیں، تو یہ اختیار تو آرمی چیف کے پاس بھی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتاؤ یہ مطالبہ کون حل کرے گا؟ یہ مطالبہ یہ عدالتوں سے جائے، عدالتوں میں ثبوت پیش کرے، جو حکومت کے پاس ثبوت ہے یا فوج کے پاس ثبوت ہے وہ اپنے ثبوت دیں گے. ان کے وکیل اپنے ٹاک شو چھوڑیے، جا کے کیسز لڑے، اور کیسز کے بعد جا کے اگر وہ گورنمنٹ کے یا فوج کی دلائل میں ثبوت نہ ہو یا ان میں صداقت نہ ہو تو یقیناً یہ جیت جائیں گے. لیکن یہ شارٹ کٹ ریلیز آرڈر ان کو کوئی نہیں دے سکتا ہے. اچھا بدوخل جی اب یہ بتائیے گا کہ ابھی چند روز قبل رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے ایک تجویز آئی کہ ملکی معاملات کے حل کے لیے زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو بیٹھنا پڑے گا، یہ بیٹھیں گے تو سلوشن نکل سکتا ہے. آپ کو ایک تو پریکٹیکلی یہ ممکن لگتا ہے کہ یہ تینوں لوگ بیٹھیں مسائل کے حل کے لیے، اور دوسرا ان کیس یہ بیٹھتے ہیں تو واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بالکل رانا ثناء اللہ صاحب نے درست کہا، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. میں آپ کو نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی گارنٹی دیتا ہوں اور اپنی لیڈر آصف علی زرداری صاحب تو اس بات کی قائل ہے مذاکرات کے، تو یہ دونوں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ بیٹھنے کو تیار ہوں گے. کیا یہ شخص جو جیل کے اندر بیٹھ کے بھی 70,000 بلندی پہ پرواز کر رہا ہے یہ بیٹھنے کو تیار ہوگا؟ انہیں جو خواہش کی مولانا فضل الرحمان کو بلاؤ میرے پاس، اختر مینگل کو بلاؤ، محمود خان چکزئی کو بلاؤ، او بھائی تم کون ہو؟ جرم میں تم سزائے یافتہ ہو، تم لیڈران کو بلا رہے ہو جیل میں. پھر مولانا صاحب کا جواب سن لیا آپ نے میڈیا کا، اس نے بولا جب آفر کریں گے تو سوچا جائے گا کہ ملاقات کرے کہ نہ کرے. اس نے تو ایسی حکم دے دی کہ تینوں بڑے جو ہے نا میرے پاس آ جائے. یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار ہیں تو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ملاقات کے لیے تیار ہوں گے؟ بالکل، میں پورا وضاحت کے ساتھ اور پورا کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیڈر جو ہے نا وہ ہر کسی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے سیاسی ڈائلاگ پہ ہمارے یقین ہے اور ہمیں تجدید. میں ان سے پوچھے بغیر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے لیڈر کبھی منع نہیں کرے گا. لیکن بات یہ کہ کیا عمران خان صاحب بھی بیٹھنے کو تیار ہوں گے، یا وہ یہ کہیں گے پہلے میرے کیسز ختم کرو پھر بیٹھوں گا؟ جب کیسز ختم ہوں گے جو کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر کیا بیٹھنا ہے.